اچھا جی، اب چلتے ہیں سر. یہ جو ہماری پاک بھارت جنگ چل رہی ہے، یہ ابھی عارضی طور پہ تو یوں لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور شاید یہاں پہ ختم ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی دوبارہ کچھ ایسا سوچے گا پاکستان کے ساتھ میرا ایڈونچر کرنے ذاتی کا؟ خیال ہے کہ ہندو بنیے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات. ہوں لیکن دوسری بات کہ میں اس معاملے میں بے فکر ہوں کہ میرے بارڈروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہوں. اور ان کے سپہ سالار جاگ رہے ہیں، لہٰذا کوئی فکر والی بات نہیں. اچھا، اگر ہو بھی اور کرے گا وہ، آپ کو یوں لگتا ہے؟ فکر والی بات نہیں، لیکن ہندو بنیے پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ادھر فلسطین والی سائڈ پہ چلے جائیں ہم، تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا، ختم ہوتا نہیں نظر آ رہا؟ بڑے جانوں کا ضیاع ہو چکا ہوا ہے اور جس طرح اس بچوں بارے کے. میں ہاں کہیں گے تو پھر بھی ہوں مشکل پیش آئے گی، نہ کہیں گے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی. ہوں تو ان کے لیے تو دعا کرتا ہوں ہوں کہ میرے مالک کو غیبی مدد بھیج دے، ہوں اور وہاں جو بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہاں جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی حفاظت فرما. آمین. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹرمپ صاحب اچانک جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں جا کے ہیں، یہ کیا کہانی ہے آپ؟ کاروباری آدمی کبھی بھی کسی کی محبت میں نہیں جاگتا، اچھا. وہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے. ہوں اور یہاں آپ بھی جی سن لیجئے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری آدمی ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے، ہوں لینے دینے کے وہ پکے ہیں. اگر کسی کی محبت میں وہ جان جائیں گے نا، ہوں تو ایسے لوگ جو محبوبہ بھی پسند آ جائے اس کو بھی ایک رات رکھتے ہیں، عمر بھر کے لیے بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اچھا، زبردست. سر، آپ بڑے عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں، ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی پہلے ہوئی اور اس پہ اچھی خاصی ڈبیٹ بھی رہی ہماری. آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے اور 2025 تک وہ پا جائے گا. پا گیا. اچھا، پا گیا ہوا ہے. پا گیا. مجھے ذرا اس کی دو چار. مثال کے طور پر میں 2018 سے کہہ رہا تھا کہ اب کے 2025 تک ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا، لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کا سروے اٹھا کر دیکھ لیں، اس مہینے کے، اس سے پچھلے مہینے کے سرویز جو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان میں 80 سے اوپر مڈل کلاس ختم ہو چکی. اچھا. پہلی بات. دوسری بات، جب مخلوط معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اوپر والے ایک خاص لیول پر سیاسی اعتبار سے کرپشن کسی حد تک ڈاواڈول ہو رہی ہے، اور 2030 تک نیچے والے ایک سسٹم کو بھی وہ کریش کر کے رکھ دے گی. اچھا. اور یہاں سے پھر ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا جائے گا، جس میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، حقوق و فرائض کی دنیا اور سزا و جزا کا کاروبار چل نکلے گا. والعالم بالصواب. اچھا، نہیں، یہ والی بات مجھے ذرا اس پہ مزید کلیئرٹی دیجیے گا. آپ نے کہا 2025 میں ہمیں، اب اس کی کیسے ہم دیکھیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کرپشن. دیکھیں کہ 2018 کا جو بیٹھا ہوا شخص تھا، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں مل رہا، وہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں مل رہا، وہ 2018 والا آدمی 2025 میں نہیں مل رہا. اب آپ کو جو معاشرہ مل رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ باقاعدگی سے بیان کرنا سیکھ گیا ہے اور اس کے منہ میں زبان آ گئی ہے. یہ اس سے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ایک چیز ابھی میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ انجیل کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ہاتھ ہے نا، اس کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں لکھ دی ہوئی ہیں تاکہ دوسرے انسان بھی اس کو پڑھ سکیں، ریڈ کر سکیں اور اس کے بارے میں سمجھ جائیں. اچھا، جن کی کتاب ہے انہیں کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ٹٹ بٹس ایک نیوز پیپر ہے، وہاں پہ ان کا ایک آرٹیکل اس حوالے سے چھپا ہوا تھا
کہ جی برطانیہ میں انہوں نے اس شخص کو بلایا, وہاں پہ کچھ ان کے سامنے کرمنلز کو بٹھایا گیا کیبن میں بند کر کے, ریکارڈنگز لگائی گئی وہاں پہ, ان کی ساری حرکات و سکنات ریکارڈ کی گئی اور انہیں ہاتھ دکھایا گیا. تو انہوں نے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ان کی خصوصیات, ان کے کرائم کرنے کی ایبلٹیز اور ان کی کرمنل تھاٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بندہ جو ہے کرمنل ہے. تو بعد میں وہ عدالت نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے ان کو کنوکٹ کر دیا اور انہی جرائم کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے. تو انسان کے ہاتھ میں اس کی جو ہم جب بھی کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو ہمیں تو اچھی چیزیں سنائی دی جاتی ہیں کہ آپ کے دولت آئے گی, آپ باہر جائیں گے, آپ کی شادی بڑی اچھی ہوگی, بڑی خوبصورت بیوی آنے والی ہے, آپ کا اماؤنٹ بہت اچھا ہے. یہ ہمیں اس حوالے سے کیوں نہیں بتایا جاتا اچھا, کہ جی آپ نے کی کرمنل سوال کرنے کے بعد خود ہی اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اگر میرے سے پوچھتے تو میں یہ بتاتا کہ یہ ہماری روزانہ کی پریکٹس ہے. جن صاحب نے لکھا ہے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. ہم جب کسی کا بھی ہاتھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح کے خاندان میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, مطلب کس مرتبے کا ہاتھ ہے جس میں طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش آ جاتی ہے. پھر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, پھر اس کے بعد عمر کے کن حصوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آیا. تو یہ کوئی باکس میں بند ہو کر بتا دے یا باکس سے باہر نکل کر بتا دے, ایک ہی بات ہے. تو انہوں نے وہ باکس بنا کے تھوڑی سی سنسنی پیدا کی ہے. ہم تو روزانہ جتنے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اسی عمل سے گزرتے ہیں. واللہ عالم صاحب. اچھا ملک صاحب, ہم جب اس پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تو گفتگو ہو رہی تھی علم نجوم کے حوالے سے, آپ نے شاید بتایا تھا یا میں نے شاید بات کی تھی کہ وہ ہر کسی دے نال ہی لگیا ہوندا علم نجوم, ماہر علم نجوم. یہ کیا ہے سر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ بھی شاید استفادہ حاصل نہیں کرتے اس چیز کا. بہت دکھ کی بات ہے, سفید پوش اور ویل امبیشس کو یہ سپنے بیچتے ہیں. جیسے ہی نیچے والی کلاس میں آتے ہیں, جادو ٹونا, بندش, تعویذ گنڈا اور مقدمے بازی سے لے کر نظر بد کا کہہ کے ان کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں کی ان کے ہاتھوں عزت بھی محفوظ نہیں رہتی. کہتے ہیں 60 ستی ہے, دوسری طرف لوح بیچتے ہیں کہ یہ بنوائیں گے تو بادشاہ بن جائیں گے. یقین کر لے یہ باقاعدگی سے جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ جھوٹ کا کاروبار روزانہ کرتے ہیں. انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی 36 برس کی عمر میں ہو جائے گی, اور اپنی بیٹی کی شادی میچ میکر کے تھرو 22 برس کی عمر میں کروا لیتے ہیں. واللہ عالم صاحب. سر تھینک یو سر, سو نائس آف یو فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین آپ نے سنا, انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ایک ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.